السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی رات سہانی رات، برکت والی رات، خوبصورت رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس دن کرۂ ارض پر ایک مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آئی۔ جی ہاں، آج بات کریں گے پاکستان کی روحانی بشارتیں اور آج کی رات کے ریلیونس سے کہ جو اس کا اسپریچول کنیکشن ہے ایک بلیسڈ نائٹ کے ساتھ، اس میں ہم فکری پیغام لے کے آگے بڑھیں گے۔ پاکستان یاد رکھیں ایک اسپریچول یعنی روحانی ملک ہے، دا اسپریچول کنٹری، ٹھیک ہے، اور اس کی اساس اور بنیاد سیاسی اور معاشی نہیں ہے بلکہ روحانی اور اسلامی اور دینی ہے۔ یہ واحد ملک ہے کہ جس کا خمیر، جس کا بیج اور جس کی بنیاد اور اساس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے۔ اس کی قبولیت کی شاخیں ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں یا عرش پر ہیں۔ آپ اس گھڑی کا ذرا تصور تو کریں جس گھڑی میں یہ ملک بنا۔ میں پوری قوم کو ایک کمپلیٹ ایویڈنس دے رہا ہوں۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر جمعہ کی رات تھی۔ پاکستانیوں مبارک ہو، آج بھی جمعہ کی رات ہے، جمعرات۔ یہ بہت عرصے بعد یہ رات حصے میں آئی۔ اس دفعہ جو 14 اگست رات 12 بجے یہ جمعرات بن رہی ہے، جمعہ کی رات، اور پاکستان جب قائم ہوا اس وقت بھی جمعہ کی رات تھی۔ یہ کنیکشن دیکھیں، کچھ ہونے والا ہے، کچھ برکات اور فیوضات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پاکستان کی جھولی میں گرنے والے ہیں۔ کچھ بنیان مرصوص کی صورت میں گر چکے ہیں، کچھ میڈییشن کی صورت میں، کچھ مکہ ڈکلیریشن، یعنی پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، عسکری دھاک بٹھانا مشرکین پہ، ہندوتوا پہ، ٹھیک ہے، اب اللہ کے دشمنوں پہ، اپنے دشمنوں پہ روب ڈالنا۔ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی عملی تفسیر بھی پاکستان ایٹمی اثاثے، بنیان مرصوص جو قرآن نے سورہ صف میں کہا اس کا عملی مظاہرہ پاکستان نے کیا۔ پھر دنیا میں امن کا قیام، اس کے لیے پاکستان کا کردار۔ پھر اب اتحاد اور اسلامی ممالک کے درمیان برادرہڈ، یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان الحمدللہ اپنے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے، گامزن ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جمعہ کی رات کے پچھلے پہر میں آپ سوچیں ذرا، ایسے ملک بنا کرتے ہیں، ملک کوئی ایسے وقت پر بنتا ہے، اس کے لیے لیلۃ القدر چنی جاتی ہے، یہ کوئی حادثاتی تو نہیں ہے۔ اس کو اللہ بڑا انعام دینے والا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے رمضان، قرآن اور نزول قرآن اور 1000 مہینوں سے افضل رات کا انتخاب کیا، اس لیے کہ جو برکتیں اور سعادتیں قرآن کی ہیں، جو برکتیں سعادتیں رمضان کی ہیں، جو برکتیں سعادتیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات کی ہیں، اس رات میں جس ملک کا قیام ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک قرآن، صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے آیا ہے۔ تو پاکستان کا قیام قرآن مجید کے قانون کے نفاذ کے لیے ہے۔ پاکستان کا قیام رمضان المبارک کی برکتوں کی طرح لوگوں میں برکتیں سمیٹنے کے لیے ہے۔ پاکستان کا قیام لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات سے مراد دنیا کے خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں، آج سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، سر بلند ہے، کیوں نہ ہو کہ لیلۃ القدر کی نسبتیں حاصل ہیں۔ جیسے وہ افضل رات ہے، اس رات میں بننے والا ملک آج دنیا میں گونج رہا ہے، اسی کا نام ہے، چونکہ نسبت لیلۃ القدر کی ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے غیر متوقع انعامات سے نوازا اور بہت انعامات نوازے جائیں گے۔ یہاں پر میں تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ تحریک پاکستان کے وقت دوسرے علماء کرام اور کچھ مشائخ کی طرح میرے دادا محترم بابو جی محی الدین گیلانی المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں قائد اعظم کی ظاہری جو شخصیت ہے اس پہ نظر پڑی، چونکہ وکیل تھے، قانون دان تھے، پینٹ کوٹ وہ سارے دیکھ کے تو آپ کے ذہن میں کچھ کھٹکا لگا، تو آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ وہاں قیام کے دوران ایک مخلص نے آ کے آپ سے عرض کی،
حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہوا اس بزرگ کو، اور آپ کرسی پر تشریف فرمائیں، سامنے میز پر ایک فائل پڑی ہے، چند لمحے بعد پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فائل اس شخص کو تھما کر فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فائل ہے۔ پاکستان کی فائل، یہ روحانی وہ بشارتوں والا ملک ہے جو ایک بزرگ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں قائد اعظم کو عنایت فرما رہے۔ تو پاکستان کی فائل براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے قائد اعظم کو عطا ہوئی عالم رؤیا میں۔ تو فائل لیتے ہوئے دیکھا وہ جناب محمد علی جناح تھے، تو اس دن سے حضرت بابو جی رحمہ اللہ قیام پاکستان، مسلم لیگ اور قائد اعظم کے نہ صرف حمایتی بنے بلکہ گرویدہ ہو گئے۔ فرمایا اس میں کوئی راز ہے، یہ خدا داد ملک ہے، اس پر رسول اللہ کی توجہات۔ یہ اکتوبر 1991 کا انٹرویو ہے۔ پھر قائد اعظم کے بارے میں جو کتب میں لکھا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ مسلمانوں نے ہند کی غفلتوں اور سیاسی بے بصیرتی سے مایوس ہو کر انگلینڈ جب چلے گئے، تو جب واپس آئے تو اپنے آنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے اپنے ایک قریبی ساتھی کو اپنی زندگی میں یہ واقعہ عام نہ کرنے کی شرط پر سنایا۔ اس پر پروفیسر سرور شفقت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ رات میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، رات کا پچھلا پہر، میرے بستر کو کسی نے ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر سو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، شاید زلزلہ آیا ہو، کمرے سے باہر دوسرے فلیٹوں کا جائزہ لیا، تمام لوگ محو استراحت تھے۔ تو تیسری بار مجھے کسی نے نہایت زور سے میرے بستر کو جھنجھوڑا، اٹھا تو پورا کمرہ معطر تھا، خوشبو تھی، ایک غیر معمولی شخصیت میرے کمرے میں جلوہ افروز تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، فوراً میرے منہ سے نکلا۔ یہ ادب دیکھیں قائد اعظم کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاتھ باندھ دیے اور فرمایا آپ پر سلام ہو میرے آقا۔ پاکستان ان کے ہاتھ سے کیوں نہ بنتا، سلام عرض کیا، پھر وہ خوبصورت آواز گونجی، جناح بر اعظم کے مسلمانوں کو تمہاری فوری ضرورت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تحریک آزادی کی قیادت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو۔ تو قائد اعظم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور یہ دعا یہ پاکستان رسول اللہ کی دعا کا فیض ہے، خواب کی عملی تعبیر ہے۔ پھر قائد فرماتے ہیں میں ہمتاً گوش تھا، صرف اتنا کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں مسرت و انبساط اور حیرت کے اتھاہ سمندر میں غرق تھا کہ آپ کی ذات اقدس اور کہاں میں، اور پھر یہ شرف ہم کلامی، یہ عظیم واقعہ میری زندگی واپسی کا باعث بنا پاکستان کے لیے۔ تو قائد اعظم کا سورس آف انسپریشن ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات ہے، وہاں سے فیوض و برکات عطا ہوئی، وہ زیارت ہوئی، خود مقصد سمجھایا، تو یہ ملک عظیم کیوں نہ بنے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ایمان ہے کہ اس کی حفاظت مکین گنبد خضرا فرماتے ہیں، اور اس طرح کی کئی واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ ایک واقعہ 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ، بھارت نے اچانک حملہ کر دیا تو پاکستان کی شیر دل افواج میں چند گھنٹوں میں دشمن کو ناخن چنے چبوائے۔ تو اس رات وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ اس پر ہمیشہ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات تھی۔ پھر انعام صدیقی صاحب نگران لائبریری مدرسہ علوم شریعہ مسجد نبوی نے 22 ستمبر 1991 کو جو مدینہ طیبہ سے ایک خط کراچی کے بزرگ حاجی نور محمد کو لکھا، اس میں لکھا کہ جس دن لاہور پر حملہ ہوا اس روز یہاں 1-2 حضرات نے خواب میں دیکھا حرم پاک میں کہ حرم شریف میں مجمع کثیر روضہ اقدس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجلت میں تشریف فرما ہوئے اور ایک نہایت خوبصورت تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر باب السلام کی طرف تشریف لے گئے۔ بعض حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر جلدی آپ اس گھوڑے پر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پاکستان میں جہاد کے لیے، اور ایک دم برق کی مانند بلکہ اس سے بھی تیز روانہ ہو گئی۔ یہ بھی خواب ہے، وہاں حرمین شریفین میں کچھ بزرگوں نے دیکھا کہ 65 کی جنگ میں خود رسول اللہ برق رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے تو پاکستان کی جنگی حکمت عملی پر حضور جسم مثالی کے ساتھ تشریف فرماتے، رہنمائی فرما رہے تھے۔
پھر ایک اور چیز کہ جس روز قائد اعظم کا پاکستان میں انتقال ہوا تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ بہت مسرور نظر آئے، فرمایا آج ہمارا محب آ رہا ہے، اس کی آمد کی خوشی مناؤ۔ جب دریافت کیا گیا حضور وہ کون ہے، فرمایا محمد علی جناح۔ مشاہدات و ادارات کی میں اسحاق علی صاحب نے لکھا ہے، منشی عبد الرحمن خان، یہ رقم تراز ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنی بشارتیں۔ پھر میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیا اس بات کی ضمانت نہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما لیا تھا؟ آپ چنیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، یہ قوم بھی یہ ملک بھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر شاہ عبد اللطیف امام بری سرکار جو اسلام آباد میں جن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب مدار اقدس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نور پور کے پاس ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو مستقبل میں دنیا اسلام کا مرکز بنے گا، اور آج یہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد۔ آپ کو پتہ ہے امام بری سرکار انہوں نے لگان معاف کروایا تھا، اورنگزیب کا قافلہ گزرا، کئی لوگوں کو قید سے چھڑایا، اسی لیے بری انہیں کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی مجذوب شخصیت تھے، اہل بیت میں سے تھے، کاظمی بھی تھے۔ تو وہ جب یہاں پہ آئے تو اس بستی کا نام چور پور تھا، یہاں ڈکیتیاں چوریاں ہوتی تھیں۔ آپ آئے تو وہ چور پور سے نور پور بن گیا، عدل و انصاف، امن و امان، لوگ خوشی سے رہنے لگے۔ تو آپ نے بشارت دی تھی کہ یہاں پر ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو مستقبل میں دنیا اسلام کا مرکز بنے گا، اور وہ شہر اسلام کے نام پہ ہوگا۔ تو اسلام آباد کا نام یہ بشارت ہے امام بری سرکار شاہ عبد اللطیف کاظمی کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بشارتیں یہ ویسے تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ خدائی عطیہ ہے، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو پاکستان مخالف اور قوت کی۔ آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کی رات جو 14 اگست ہے، جمعہ کی رات ہے، یہ معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات ایک گزارش ہے، یہ مہینہ چونکہ اگست کا ربیع الاول بھی آ رہا ہے، بہت ساری نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بھی ہے، کل چاند نظر آ جائے گا، تو دوہری نسبتیں، ایک جمعہ کی نسبت جمعرات کی جب پاکستان بنا تھا، ایک میلاد النبی کی، تو یہ خاص کوئی اللہ انعام فرمانے لگا ہے، آج وہ نسبتیں پھر یکجا ہو گئی۔ خدا را یہ بینڈ باجے کو چھوڑیں، پٹاخوں کو چھوڑیں، آج سجدہ شکر بجا لائیں، درود و سلام پڑھیں، قائد اعظم کی روح کو ایصال ثواب کریں، پاکستانیت کا، اسلام کا پرچار کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اقامت دین، خلافہ لا منہاج نبوہ، اور قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔